بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں۔ ناظرین و ناظرات، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، سوال و جواب کا بھی سلسلہ ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے سوال بھی کیے ہیں، ہم ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ کے سوالوں کے منتظر بھی ہیں۔ اور چونکہ عراق کے حالات کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گئے ہیں، ابھی میں پڑھ رہا تھا خبر بریک کے دوران کہ سامرا میں ایک بار پھر انہوں نے چڑھائی کی ہے اور بہت سارے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے، اور بہت زیادہ یلغار ان کی طرف سے ہے، اور ادھر سے جو جوش و ولولے کے ساتھ عوامی ایک جذبہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہاں سے بھی لوگ تیار ہو کر جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایران کی سپاہ قدس کی جانب سے بھی کوشش ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد ٹریننگ دی جائے، اور یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے۔ اس میں جو واجب کفائی کا مسئلہ ہے، وہاں کے مومنین و مومنات اور وہاں کے مسلمین و مسلمات جتنے بھی نوجوان شیعہ سنی سارے وہ اکٹھا ہوئے ہیں، اور وہ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کر کے سامرا کی طرف اور ان علاقوں میں جا رہے ہیں کہ جن علاقوں میں یہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اگلے کال کو شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مانچسٹر سے مسز عباس بول رہی ہوں۔ جی آپ فرمائیے۔ کو بہت بہت سلام ہو میری طرف وعلیکم السلام سے، اور میری طرف سے تمام مومنین اور مومنات کو امام زمانہ کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ اور میں اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار محمد وآل محمد کی صدقے میں عراق کی سرزمین کو یزیدیوں اور سفیانیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دے۔ الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ شب بارات کے دن اور پھر تمام دنوں میں بھی کیا خواتین کو اپنے مرحومین کی قبروں پہ جا کر فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے؟ ایک چینل میں شب برات کے پروگرام میں مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم نے ایسی خواتین پہ لعنت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی حدیث ہے تو ارشاد فرما دیجئے۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مسز عباس، اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں اور سوالات لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جواب کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ صاحب کربلائی عرض کر رہا ہوں۔ جناب فرمائیے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ صاحب، آپ دنیا میں حق کی بات بتاتے ہیں، دل کو بہت تسکین پہنچتی ہے یار۔ محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری لاکھوں دعائیں ہیں کہ محمد والے محمد کا آپ کو مولا شاد آباد رکھے، ہمارا دین شاد آباد رہے۔ میرا سوال قبلہ صاحب آج کا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں 5 مرتبہ کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اور یہ ہم اس وقت کہتے ہیں جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ بات روزانہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان کے رستے پہ نہ چلا۔ اور اب یہ کیا منافقت نہیں ہے کہ یہ غصب والے لوگ کون ہیں جنہوں نے کسی کا حق کھایا، کسی پر ظلم ڈھایا؟ اب لوگوں کو مارنا، اس طرح سے لوگوں کو مارنا جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان پر حملہ کرنا اور مقدس مقامات پر حملہ کر کے یہ مسلمانیت ہے یا منافقت ہے؟ اس پر ہمیں روشنی ڈالیں تاکہ یہ ہم خود اقرار کر رہے ہیں اور ادھر ہم اس کے برعکس عمل کرتے ہیں کہ ہم مقدسات ان پر حملہ کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ تو یہ ظلم و بربریت ایک طرف تو ہمارا عقیدہ یہ ہے اور دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں، یہ شیطان کی پیروی نہیں ہے اور تو کیا ہے؟ اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالی محمد وعلی محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور عراق میں دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور پاکستان میں بھی دشمنوں کو نیست و نابود کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے دلخراش مناظر خود وہ ویڈیوز کی بنا کر کے یا فوٹو بنا کر کے انٹرنیٹ پہ ڈال رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض دیکھے تو شاید ہارٹ فیل ہو جائے اس کا۔ اس حد تک دلخراش مناظر ہیں
اور وہ سینز ہیں کہ وہ دہشت گرد کس طرح بچوں کو، خواتین کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، دوسروں کے، ان کے عزیزوں کے سامنے مار بھی رہے ہیں، ان کے کو ذبح بھی کر رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ان کو کوڑے کی طرح اکٹھا کر کے ٹرکوں میں بھر کے پھینک رہے ہیں، اور یہ فخر کر کے دنیا کو بتا بھی رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کا بازار اس وقت گرم ہوا ہے، یہ سفیانیت، یہی چیز ہے سفیانیت، جس کو بہت سارے مسلمان سمجھنے سے قاصر تھے۔ ابھی بھی کچھ مسلمانوں کو معاویہ ابن ابو سفیان ایک صحابی جیسا لگتا ہے۔ اگر وہ ان مناظر کو دیکھیں اور ان سب کے امام جو بنا ہوا ہے معاویہ اور یزید، ان کو سمجھیں تو پھر آسانی ہو جائے گی کہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی ہیں۔ یزیدیت کو اگر آج عملی طور پر دیکھنا ہو تو پھر اسی عراق کی سرزمین پر جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ عجیب و غریب یزیدیت اور بربریت جو ہے صاف نظر آ رہی ہے۔ اگلے کال کو بھی شامل کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، وہاں سے بڑی معذرت کے ساتھ پھر حاضر ہوں، قمر عباس بول رہا ہوں۔ جناب جی ذرا ایک چیز آپ نے بہت بجا فرمایا کہ یہ تمام بیرونی طاقتیں اور انفلوئنس والے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں انفلٹریٹ کرنے کے لیے۔ ایک چیز یہ تھی کہ جیسے مثلاً ایران میں ہے، دیکھیے آلموسٹ 80% ایران کے بارڈر جو ہیں وہ پوری طرح سے پلگ ہیں، چاہے دیکھ لیجیے افغانستان سے یا پھر ایون عراق سے نارتھ سائڈ سے کرکک سے دیکھ لیجیے، تو وہاں سے اتنا اسپل اوور ایران میں نہیں آ رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ ان کو بھی اس طرح کے بارڈر پروٹیکشن، ان کو بذات خود دوسرے کیا کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے، لیکن ان کو خود اپنی سیکورٹی فورسز کو اتنا مطلب یہ کرنے کی ضرورت تھی اور کرنا چاہیے تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جیسے مثلا ان کے لیے گوریلا وار کی ضرورت ہے، فیس ٹو فیس مطلب پیادہ ہو کے ایسے لڑائی سے ان سے نقصان زیادہ ہے، جیسے مثلا حزب اللہ والے کرتے ہیں اٹیک اور جو کرتے ہیں ان کے لیے ضروری۔ اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے، جیسے انشاءاللہ امام کا جب ظہور ہوگا اور اس میں کوئی چاہتا ہے تو مثلا یہ سنا جاتا ہے کہ زمین چھوٹی ہو جائے گی آپ یا فوراً پہنچ جائیں گے، تو اس لیے پلیز آپ ذرا اس پہ اور کلیئر کر دیجیے کہ کیسے مطلب پہنچ جائیں فوراً، جیسے امام نے کال کی تو فوراً کیسے پہنچے، اور ان کے پاس ان کی آرمی میں شامل ہونے کے لیے تو کیا ذریعے ہوں گے، کس چیز سے پہنچیں گے، پلین سے یا یہ کیا ہے، اور کلیئر کر دیجیے پلیز، بہت مہربانی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے عمدہ 2 سوال کیے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کرتا چلا جاؤں، پھر اس کے بعد ایک ہی ساتھ گفتگو کروں گا۔ مسز عباس منچسٹر سے اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں اپنی انہی سوالوں کے جواب کی طرف جاؤں، اور جیسے سوال آپ کی طرف سے آئے میں پھر انشاءاللہ آپ سے لوں گا سوال، اور انشاءاللہ اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مسز عباس منچسٹر سے انہوں نے پوچھا کہ مرحومین کی قبروں پر خواتین کا جانا کیسا ہے، جیسا کہ کسی چینل سے انہوں نے سنا کہ اللہ جو ہے ان پر لعنت کرتا ہے، فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اصل میں خواتین اگر مخصوص ایام میں ہوں تو پھر ان کے لیے جانا مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے۔ اگر ایسی حالت میں وہ جائیں تو پھر یقیناً وہ روایت جو ہے وہ موجود ہوگی، لیکن یہاں عام حالات میں اگر خواتین عام دنوں میں جن دنوں میں وہ نمازیں پڑھ سکتی ہیں، روزے رکھ سکتی ہیں، اگر وہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جانا چاہیں اور فاتحہ پڑھنا چاہیں تو بالکل جا سکتی ہیں، اس میں ذرا برابر ان کو کوئی روکا نہیں گیا ہے۔ اور اتفاق سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ سنت رہی ہے کہ شہدائے احد کی قبروں پر آپ جایا کرتی تھی، خاص کر آپ کے چچا حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر آپ جایا کرتی تھیں اور گریا کرتی تھیں، اور اس قبر کی مٹی کو اٹھا کر کے آپ نے تسبیح کے دانے بنائے تھے، اور یہیں سے ایک سنت قائم ہو گئی۔ اور رسول اکرم کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام انجام دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہوں تو پھر وہ کام بھی سنت نبی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خود سرکار نے کام نہیں کیا، کسی اور نے کیا، لیکن سرکار نے دیکھ کر کے خاموشی بلکہ رضامندی کا اظہار کر دیا تو وہ پھر ہمارے لیے حجت ہے۔ چنانچہ یہ بھی حجت خدا تھیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بذات خود بنفس نفیس آپ حجت خدا تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ واضح طور پر کتب احادیث میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ جایا کرتی تھی قبروں پر،
تو یہ ایک سنت ہے، خواتین کے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ کسی طرح کے ان کے اوپر کسی امام نے یا نبی نے پابندی لگائی تھی۔ البتہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ان خاص دنوں میں البتہ روکا گیا ہے جانے سے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم شامل کریں، نہیں تو پھر آگے بڑھیں۔ اعجاز حسین کربلائی صاحب نے گلاسگو سے بہت عمدہ سوال کیا کہ ہم نمازوں میں تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے پروردگار ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا۔ دعا تو کرتے ہیں کہ غضب جن پر ہے ان کے راستے پر نہ چلا، اور خود ہم اس کے راستے پر ہی چلتے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا غضب کیا اس پر نہیں ہوگا کہ جو مخلوق خدا کو بے جرم و خطا مارے، اور وہ بھی ایک معمولی جانور کو بھی بے جرم و خطا کوئی مارتا ہے تو گنہگار ہے اللہ کے نزدیک۔ بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، توجہ سے سنیے گا، کہ اگر ہرا بھرا درخت ہے اس کو بلا وجہ کوئی کاٹتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے۔ لہلہاتے درختوں کو مت کاٹو، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ جب عام نباتات پر بھی ظلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ گوارا نہیں فرماتا ہے، تو کیا عام جو اللہ کی جو سب سے زیادہ اہم مخلوق ہے انسان، اس پر کوئی ایسا ظلم کرے صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہارے عقیدے کا نہیں ہے؟ تم کیا چیز ہو؟ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تم جو مانتے ہو اسی کو تم صحیح بھی مانتے چلو، تو بھی تمہیں کس نے یہ اجازت دی ہے کہ تمہارے عقیدے کے خلاف جو ملے اس کو مار دو؟ کیا سرکار دو عالم نے ایسا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی نے آپ کا انکار کیا، آپ نے کیا اس کو مار دیا؟ جو آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اس کافرہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ وہ رسول ہے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اس کا کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی کو جو عقیدے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ نہ چلے اس کو مارنے کا کسی اعتبار سے بھی کوئی جواز مل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو بہت عمدہ آپ نے بات کہی کہ ہم تو نماز میں تو پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہم لگاتار غضب خدا کے خود ہی خریدار ہو کر نکلتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید سرکار ورحمۃ اللہ جناب بسم اللہ سید علی سید بادشاہ مزاج شریف کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فرمائیے۔ سید بادشاہ میں آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتا ہوں اور ایک سوال بھی اسی کے ضمن میں ہے۔ بسم اللہ۔ کہ جو یہ پہلے جو داعش کے ٹیررسٹ جو تھے جن نے پہلے حملہ کیا موصل پہ، اور جو فوجیں تھیں جو ان کے حوالے کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئی، تو کیا ایسے ہی لوگ امام حسن علیہ السلام کے وقت میں بھی موجود نہیں تھے؟ بالکل بالکل۔ تو سرکار کے پاس کیا چوائس رہ گئی تھی جہاد کرنے کی جب ایسے ہی لوگ امام کے بھی ساتھ تھے؟ اور آج ایک بات جو ہے یہ ایک معجزانہ طور پہ ہمارے سامنے یہ آ رہی کہ اس وقت کو اگر ہم دیکھیں اور آج اس فوج کو دیکھیں تو ہمیں معلوم نہیں ہو جاتا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیسے دغاباز لوگ تھے۔ جی جی بالکل۔ تو اگر اس وقت بھی امام حسن علیہ السلام کے پاس جیسے محترم قبلہ سید سرکار آیت اللہ سستانی نے بات کہی ہے، اگر ایسے لوگ موجود ہوتے سرکار کے پاس بھی، تو کیا سرکار بھی ایسے ہی جہاد کا حکم نہ دیتے یا لوگوں کو حکم نہ کرتے کہ آپ جہاد کے لیے آئے؟ بالکل۔ تو جب سننے والا ہی کوئی نہیں تھا تو آج کسی کے لیے چوائس رہ جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام پر صلح کا جو وہ بہتان باندھتے ہیں کہ امام نے صلح کی ان کو اچھا سمجھتے ہوئے، تو یہ کوئی بہتان کوئی زندہ ضمیر انسان باندھ سکتا ہے سرکار پر؟ جزاک اللہ، بہت عمدہ آپ نے نتیجہ اخذ کیا، اور حقیقت ہے کہ جب امام کی امت میں اطاعت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر امام سوائے اس کے کہ صلح کر لے اور کوئی اس کے پاس چارہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امام نے خود صلح کی پیشکش نہیں کی ہے، آخری دم تک لڑنے کا عزم آپ نے ظاہر فرمایا ہے۔ ادھر سے دوسری طرف سے جب صلح کی پیشکش ہوئی تھی تو پھر امام کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ صلح کی اس پیشکش کو قبول فرماتے۔ تو آپ نے خود صلح کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا ہے، لگاتار اس معاویہ ابن ابو سفیان سے برسر پیکار رہے ہیں،
اور باوجود اس کے کہ دغاباز لشکر نے دغا دیا، اس کے باوجود آپ ڈٹے ہوئے تھے. ادھر سے جب صلح کی پیشکش ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ جب دشمن چاہے کتنا ہی گہرا اور کتنا ہی خطرناک اور کتنا ہی مکار کیوں نہ ہو، اگر صلح کی پیشکش کرے تو والصلح خیر، صلح جو پھر وہ بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے سرکار نے صلح کے اوپر ترجیح دی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، آپ نے بالکل وضاحت فرما دی ہے. لیکن دنیا بدل گئی ہے، بیداری آئی ہے. اس زمانے میں بیداری نہیں تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، لوگوں کو حقیقت سے آشنائی بھی بہت کم تھی. لیکن آج اگر نائب امام کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ انہوں نے جب کہہ دیا جہاد اور وہ بھی کفائی، تو لاکھوں لوگوں نے لبیک کہا، اور اتفاق سے اہل سنت کے نوجوانوں نے بھی لبیک کہا. تو پھر جب امام آواز دیں گے اس دور میں یقیناً حق کی آواز پر لبیک کہنے والے کم نہیں ہیں. اگلے کال کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم قبلہ. جناب نقوی صاحب فرمائیے. دعائیں آپ سنائیں، آپ کی صحت؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو فرمائیے. قبلہ آج ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور علم حاصل ہو رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے دنیا کس مقام پہ کھڑی ہے. جی تو میں سب سے پہلے تو عراق کی بات آپ کر رہے تھے، تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے لوگ بھول گئے ہوں کہ جب امریکہ نے جب صدام نے حملہ کیا تھا کویت پہ، تو امریکن فوجیں آ رہی تھی، تو بصرے کا کور کمانڈر تھا جو جنرل، اس نے 3 دن پہلے ہی امریکن جنرل کو کہہ دیا تھا کہ اتنے انتظامات کرنے کی کیا ضرورت ہے، دروازے کھلے ہیں، آپ آ جائیں اور آ کے تو قبضہ کر لیں، آپ جنگ کی باتیں کیوں کرتے ہیں. یہ بصرے کے کور کمانڈر نے یہ بات کہی تھی. جی جی. اور آج وہ جنرل جو ہے وہ امریکہ میں بہترین کوٹھی میں رہ رہا ہے اور مزے کر رہا ہے زندگی کے. تو عراق کی تو تاریخ یہی بتاتی ہے کوفے سے لے کے آج تک جو ہمیں نظر آ رہی ہے. جی. تو میں صرف گزارش قبلہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج ہمیں ایک ایسے لیڈر ملے ہیں آیت اللہ سستانی، تو انہوں نے ایک آواز دی ہے تو دنیا اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کے آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے ہمارے علاقوں میں بھی کہ ہم لوگ بھی کوئی ایسا لیڈر لے لیں جو ہمیں اکٹھا کر کے اور ہمیں ایک نیچ پہ لے آئے اور ہم قوم کا ایک مضبوط قوم بن کے اور ان جو دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. وہاں پہ تو ہمارے پاس لیڈر ہے، لیکن علاقائی طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایسا لیڈر کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری قوم کو اکٹھا کر سکے. تو کوئی ایسا طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ قوم کو کسی ایس نیچ پہ لے آئیں ٹی وی کے ذریعے، کیونکہ آپ کے پاس تو ٹی وی جیسا ذریعہ موجود ہے، اور اس کے ذریعے قوم کو ایک نیچ پہ لے کے آئیں اور اس طریقے سے تیار کریں جیسے کہ آج عراق میں 15 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گیا ہے، تو پاکستان میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی اسی طریقے سے اکٹھا ہو کے ہم اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، پاک رسول کے روزے کو، نجف کو، کربلا کو بچا سکیں. تھینک یو. جزاک اللہ. بہت عمدہ آپ نے بھی گفتگو فرمائی ہے. ہم انشاءاللہ بات کریں گے اس پر بھی، لیکن اگر کوئی کالر نہیں ہے تو میں قمر عباس صاحب کی بات پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ عراق کے بارڈرز کو بھی سیکیور کرنے کی ضرورت تھی. جیسے ایران نے پراپر اپنے بارڈرز کو مضبوط کیا ہے، ایران کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میرے بھائی. ایران ایک ایسی زندہ قوم پر مشتمل ملک ہے کہ جس قوم نے آج تک پوری تاریخ میں اس کے کسی بھی اجنبی کے قدم اپنے ملک میں آنے نہیں دیا. اس قوم نے کبھی بھی براہ راست کسی بھی بیرونی ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے نہیں دیا، چاہے وہ اس سے پہلے بادشاہت کا ہی زمانہ کیوں نہ ہو. قوم اتنی بیدار اور اتنی غیرت مند ہے کہ اس قوم نے کبھی برداشت نہیں کیا. اگر انفلوئنشل یہاں سے انفلوئنس کرنے والی برطانیہ کی اس زمانے میں حکومت تھی تو وہ براہ راست نہیں تھی بلکہ بالواسطہ تھی. اپنے خود خریدے ہوئے اپنے جو پالتو قسم کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے وہاں اقتدار تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن جو بھی تھا وہ ایرانی تھا. قومیت اور ملیت کا جو جذبہ ان کے یہاں بہت کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اسی لیے ان کی جو بارڈرز کی جو سچویشن ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہی ہے اور اب تو مزید انہوں نے اسٹرانگ کر لیا ہے. یہاں عراق کا معاملہ یہ ہے کہ عراق میں ایک قوم نہیں رہتی ہے، اور جہاں سے یہ گھسے ہیں نا
خود اس جگہ میں رہنے والے، اس شہر میں رہنے والے، موصل اور ترکیت میں رہنے والے اور کرکک میں رہنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی پسند نہیں کیا تھا کہ اکثریت کی جو حکومت ڈیموکریسی کے ذریعے سے بغداد پر ہے وہ حکومت جو ہے ان کے اوپر بھی آئے. انہوں نے کبھی بھی اس کو پسند نہیں کیا تھا، اسی لیے انہوں نے خود ان کو راستہ دیا. اس طرح جو ہے وہ بارڈرز میں صحیح معنوں میں سیکیورٹی نہیں تھی اور وہ لوگ جو ہے نا اندر آئے تو بلانے والوں کو، یہی لوگ دوسری طرف سے کیوں نہیں آئے؟ جہاں ایران اور عراق کا بارڈر لگتا ہے وہاں سے کیوں نہیں داخل ہو سکے؟ یا جہاں ترکی اور عراق کا بارڈر ہے وہاں سے کیوں نہیں جا سکے؟ یا پھر دوسرے علاقوں سے کیوں انٹر نہیں ہو سکے؟ یہاں سے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ جو علاقے تھے، ان علاقوں میں جو اکثریت ہے وہ صدامی اور باسی پارٹی کی حمایت کرنے والی اکثریت ہے، اس نے آسانی سے جو ہے ان کو آنے بھی دیا اور یہ اس طرح کا کام ہو گیا. فوراً امام کی آواز پر لبیک کہہ کے پہنچنے کی جو بات ہے اس کو آپ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے. میرے بھائی، کوئی بھی کام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں جب آپ ظہور فرمائیں گے معجزے کی بنیاد پر نہیں ہوگا. معجزہ صرف آپ اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ضرور دکھائیں گے، لیکن عام لوگوں کے لیے ہر چیز معجزے کی بنیاد پر نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کو مجھے جب آواز دی جائے گی جانا پڑے گا، تو جو وسائل اس وقت ہوں گے انہی وسائل سے ہم کو پہنچنا ہوگا. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا، میں شیخ بیرباز گلاسگو سے بول رہا ہوں. ہاں بیٹا. مولانا آج میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے لیکن ہم پھر بھی اتنے بکھرے ہوئے ہیں، اور لیکن وہ لوگ جن کا امام ابھی پیدا ہونے والا ہے تو وہ کرتے ہیں اور وہ سارے دہشت گرد ایک جگہ پہ ساری دنیا کو مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جن کا امام زندہ ہے ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہم پھر بھی بکھرے ہوئے ہیں اور جن کا بھی پیدا ہونا ہے تو وہ سارے کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو. بیٹا آپ کی خدمت میں بھی ہم عرض کریں گے انشاءاللہ. اگر کوئی کالر ہیں تو لے لیں. اچھا، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین، ہم مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے اور آپ سے سوال لیں گے بھی اور آپ سے گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ المستعان آگے بڑھاتے بھی رہیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ.